حمدان حمدان جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. جی تو اس سے پہلے والی کلاس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آیت نمبر 67 پڑھی تھی اور وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ ایک واقعہ ہوا تھا جس کے سبب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ ایک بچڑے کو ذبح کریں، ہے نا، ایک گائے کو ذبح کریں. تو یہ کہنے لگے کہ کیا موسیٰ ہم سے مذاق کر رہے ہو، کیا ہمارا مذاق بنا رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں یہاں پر اب لائن سے جو ہے ان کے کوشچنس کا سلسلہ چلے گا، ان کے اعتراض کا سلسلہ چلے گا، ان کی کثرت سوال کا سلسلہ اب چلے گا. ٹھیک ہے، 67 68 69 ان آیتوں میں جو ہے آپ دیکھیں گی کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا زیادہ انہوں نے تنگ کیا. ٹھیک ہے، بہت پریشان کیا. تو ورڈ ٹو ورڈ کریے. نگہت باجی آپ آئی ہیں کلاس میں؟ نہیں آئی ہیں. ثنا آپ کرنا چاہ رہی ہیں؟ ثنا آپ کریں، کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا، انہوں نے کہا، ادعو، پکارو، لا لیے، نہ ہم نے، ہمارے لیے، ربا، رب کو، کا، تمہارے، یبین، وہ بیان کریں، لا لیے، نہ ہمارے، ماں کیسے ہیں، یا وہ فیمیل. کالا، اس نے کہا، انا، بے شک، ہوں وہ، یقالو، فرماتے ہیں، انا، بے شک، ہاں وہ، بقرۃ، گائے، گائے، گئے ہوں، گائے ہوں، لا نہیں ہوں، عریدن، بوڑھی، و، اور، لا نہیں ہوں، بکرن، چھوٹی عمر کی، اوانن، جوان ہو، بینا، درمیان، ذالکا، اس کے، فا، تو، افلحوا، تم کر گزرو، ماں، جو، جس کا، تامرون، تم حکم دیا، تم، میم یہاں پہ نا دکھ نہیں پا رہا ہے. تم، تم حکم دیا، تمہیں حکم دیا جاتے ہو. تا، ورب، حمزہ، میم، را، روٹ، واو، نون جمع. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، صحیح پڑھا آپ نے. لاسٹ میں وہی ہے، تو مرون، تم جو حکم دیے جاتے ہو. ٹھیک ہے.
تو آپ دیکھیں کہ ان کی قوم ان سے کیا کہنے لگی، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ جو ہے اپنے رب کو پکاریے اور جو ہے وہ تاکہ ہمیں واضح کر دیں، ہمیں بیان کر دیں اس کے بارے میں، یعنی کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، ہم کیسے ذبح کریں اس کو، ٹھیک ہے، کون سی والی گائے کو ذبح کریں، گائے تو بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر پھر سے ان کی ایک بے ادبی، اللہ کے حکم میں جو ہے کنڈیشنز لگانا ہے نا، شرطیں لگانا کہ پوچھ کر آئیں، یہ کیا بات ہوئی ہے نا، کیا یہ آسان بات ہے کہ جو ہے وہ آپ اتنی ساری گائیں یہاں پر ٹہل رہی ہیں اور ہم کس کو چوز کریں، اللہ تعالیٰ کی بات ہے تو ہم کون سی والی گائے کو ذبح کریں، ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بے ادبی ہے نا، کہ ادعو لنا، ہمارے لیے پکاریے اپنے رب کو، ٹھیک ہے، پوچھ کر آئیے اپنے رب سے، موسیٰ جائیں طور پر، پھر اللہ تعالیٰ سے بات کریں، پھر پوچھیں، پھر واپس آئیں، ٹھیک۔ تو آپ دیکھیں کہ آسان بات ہے، بالکل بھی بات آسان نہیں ہے، تو کس قدر جو ہے اپنے نبی کو یہ ستاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ یہی سورہ بقرہ میں ہی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آگے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کی مذمت کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کو، ہمیں یعنی کہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ام تریدون ان تسلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ اسی طرح سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے سوال کیے، الٹے سیدھے فالتو کے سوال ہے نا، جن کا کوئی تک نہیں بنتا کوئی بھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کر لو، اللہ نے کنڈیشن نہیں لگائی، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کون سی گائے ذبح کریں، کیسے ذبح کریں، کیوں ذبح کریں، رنگ کون سا ہو، ہے نا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے کیسی گائے ہو، رنگ کیا ہو، اور وہی اس کی ہائٹ کیا ہو، اور تیز چلتی ہو یا ہلکے چلتی ہو، مطلب الٹے سیدھے سوال کر کر کے ان کا دماغ کھا لیا ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقط سئل موسیٰ اکبر من ذلک، موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑے بڑے سوال کیے گئے، اللہ اکبر، اس سے بھی بڑے بڑے، یعنی کہ جن کی کوئی تک نہیں بنتی تھی وہ سوال بھی موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ یہاں پر پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گائے کا ذکر کیوں آیا ہے یہاں پر، میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا، آپ اس واقعے کو ہمیشہ ابھی آگے تک کی آیتوں کے جب تک چلیں گی تو آپ اس آیت ان کو ذہن میں رکھیں گے، ٹھیک ہے، اس واقعے کو، تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ یہ بات کس کی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نیٹ ورک چلے گئے تھے جی۔ اچھا آپ دیکھیں کہ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جب انسان کو بات نہیں ماننی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی قانون نہیں ماننا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر عمل نہیں کرنا ہوتا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے، اس میں جو ہے بال کی کھال اتارنا سٹارٹ کر دیتا ہے نا، بات پر بات نکالتا رہتا ہے انسان، سوال پر سوال کرتا رہتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس حکم سے ہمیں کیا مل جائے، نجات مل جائے، ہمیں کرنا نہیں پڑے، ہے نا۔ بہت ساری باتیں پوچھی جاتی ہیں، فرضی صورتیں پیش کی جاتی ہیں، اچھا یہ کیا ہو، پھر یہ کیا ہو، اچھا ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا، اچھا ایسا ہوگا تو پھر کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور سب کا حاصل کیا ہوتا ہے کہ انسان اس حکم کو چھوڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ تو بنی اسرائیل نے بھی یہی شکل، یہی صورت اختیار کی، باریک بینیوں میں چلتے چلے گئے، حالانکہ نہیں بھی جاتے باریکیوں میں، تو صرف کوئی بھی گائے لیتے، ذبح کر لیتے، معاملہ ختم ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا جب کرتے کہ وہ کرنے کا ارادہ رکھتے، ہے نا، ایسا تو وہ تبھی کرتے، ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ ہم اس بات کو ٹال دیں، دونوں فریقوں کا، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ دو قبیلے آپس میں لڑ رہے تھے، ایک قبیلے کے بندے نے قتل کیا تھا، قتل کر کے دوسرے قبیلے کے بندے کے دروازے پر ڈال دیا تھا، ہے نا۔
اب نہ تو ایک چاہ رہا تھا کہ اس مسئلے کو نپٹارا ہو، کیونکہ ظاہر ہے اگر قاتل پکڑا جاتا تو اس کو وراثت نہیں ملتی ہے نا، وہ جس نے قتل کیا تھا اس کو وراثت نہیں ملتی، واقعہ یاد کر لیجئے. اور جس کے دروازے پر پھینکا گیا تھا تو سبھی تو شور نہیں ہوں گے نا کہ اس نے آیا قتل کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے، سبھی شور نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو وہی بندہ شور تھا. تو ظاہر ہے دونوں ہی چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے یہ معاملہ نپٹ جائے، تو بار 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 سوال کر رہے تھے تاکہ یہ بات ٹل جائے. ٹھیک ہے، پوری طرح سے انہوں نے کوشش کی. اب بولے کہ اپنے رب سے پوچھ کر تو ذرا بتائیں کہ گائے کیسی ہونی چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے؟ قال انه یقول انها. ٹھیک، اچھا یہاں پر ایک تھوڑا سا گرامر کا پوائنٹ ہے، یہاں پر ایک چیز دیکھ لیجیے، سمجھا رہی ہوں. دیکھیے انہو جو آتا ہے نا، انہو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر شان. اس کو کہتے ہیں ضمیر شان. ٹھیک ہے، جب بھی ایسا آئے گا انہو انہا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر شان. اور اس کا ترجمہ تو ویسے اگر توڑ کر ہم کرتے ہیں تو انہ بے شک ہوں اس نے، ٹھیک ہے، انہو بے شک وہ. اچھا اب لیکن اس کا اصل میں معنی ہوتا ہے در حقیقت. ٹھیک ہے، ریالٹی میں یا در حقیقت اس طرح سے اس کا معنی ہوتا ہے، اس کو ضمیر شان کہتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ بتانا تھا مجھے. آگے دیکھیں یقول، وہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بے شک ہاں وہ بقرہ وہ گائے. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر دیکھیے ہو اور ہاں میں کیا فرق ہوتا ہے ذرا بتائیے. ہاں پیش ہو میں اور ہاں الف زبر ہاں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ دونوں کا معنی سیم ہی ہوتا ہے، وہ اور وہ. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے ہاں پیش ہو جو ہے وہ فیمیل کے لیے، وہ سوری میل کے لیے آتا ہے، مذکر کے لیے آتا ہے. اور ہاں الف زبر ہاں جو ہے وہ مؤنث کے لیے آتا ہے. تو میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ بقرۃن میں دیکھیے آخر میں کیا لگی ہوئی ہے؟ گول والی تا لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو گول تا لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. اور مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ ہاں آئے گا. تو اس سے یہ دیکھیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے نا، ان کو پروناؤنس کہتے ہیں. یہ پروناؤنس ہمیں بتاتے ہیں کہ انہا بے شک وہ، یہ کس طرف جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، یا پھر کسی اور کی بات ہو رہی ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اس سے پتا چلے گا. یہاں پہ کس کا ذکر ہے؟ بقرۃن، مؤنث ہے. ٹھیک ہے، تن لگا ہوا ہے، تا گولتا لگی ہوئی ہے، تو ہاں کس کی طرف جا رہا ہے اشارہ؟ مؤنث یعنی بقرہ کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ میں تاکید کے لیے نہیں. اچھا خیر دیکھیں اب یہاں پر کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. نہ تو وہ بوڑھی ہو، یعنی جو وہ ہو گائے جو ہو، نہ تو وہ زیادہ بوڑھی ہو، نہ ہی وہ زیادہ چھوٹی عمر کی ہو، بچی بھی نہیں ہو، نہ ہی بہت بوڑھی ہو، بلکہ جوان ہو، یعنی کہ بیچ بیچ کی، اوانم بین ذالک، بیچ بیچ کی عمر کی ہو. ٹھیک ہے، اچھا اب فرماتے ہیں، اب یہ تو سمجھ میں آ گیا نا فارض ولا بکر، اس میں تو زیادہ کوئی تشریح ہے نہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، باتیں مت بناؤ، بات کو ختم کرو اور عمل کی طرف آؤ. اپنے لیے آسان حکم کو مشکل مت بناؤ. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کر لو جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے، جو تم حکم دیے گئے ہو اس کو کر گزرو. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک نبی سے زیادہ اپنی قوم کو کون اچھے سے پہچانتا ہوگا، ہے نا؟ ایک نبی ہی اپنی قوم کو بہت اچھے سے پہچانتا ہے، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ نہیں کرنے والے. ٹھیک ہے، کچھ بھی ان کو بتا دیا جائے یہ نہیں کرنے والے، یہ اسی طرح باتیں کرتے رہیں گے، اسی طرح ٹالتے رہیں گے، اور اللہ نہ کرے ایسا حکم آ جائے جو مشکل ہو بہت زیادہ، ہے نا؟ تو پھر یہ کر نہیں پائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آئے گا. تو آپ دیکھیں کہ کتنی تاکید سے قال انہ یقول، انہ یقول، ہے نا؟ یہ بھی کہتے تھے نا، یہ ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے نا انہا بقرۃ. ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف پھر سے نسبت کر کے کہ بس رب ہی فرما رہا ہے یہ بات، اور جو ہے میں اپنی طرف سے بیان بازی نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے تمہیں کوئی حکم غلط سلط نہیں دے رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ حکم تمہیں دے رہے ہیں. بس اس کو مشکل مت بناؤ، آسان سا حکم ہے، اس کو کر گزرو. ٹھیک ہے،
ابھی آ رہی ہے آواز؟ ارے کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں کہ جب بھی ہمارے پاس، ہمارے لیے اس میں عمل کا پوائنٹ کیا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس جو ہے کوئی صحیح حدیث آ جائے ہے نا، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی صحیح آیت آ جائے جس کیونکہ ہمیں سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، سیدھا سیدھا سا حکم ہے، بس اس کو کر گزرنا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس کو کر گزرے، اس میں زیادہ چھان پھٹک سوال جواب یہ سب کچھ نہیں کرے. اس سے کیا ہوتا ہے، مسئلہ اور ٹیڑھا ہو جاتا ہے، انسان جو ہے پھر اس کو چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں کیا ہوا، اتنی بات بتا دی انہوں نے. اب کیا ہو گئی، گائے پہلے تو کوئی بھی عام گائے تھی ہے نا، گائے کے جب ذبح کرنے کا حکم آیا تو وہ عام گائے تھی، کوئی بھی جو ہے گائے یہ لوگ چوز کر سکتے تھے. لیکن اب کیا ہوا، اب اس میں خاصیت کیا آئی، اب ایک چیز ایڈ ہو گئی کہ بس وہ نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو بلکہ جوان گائے ہو. ٹھیک ہے، گائے سے کیا بنا اب جوان گائے. اب آگے دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، اب آیت نہیں لگائی ہے میں نے. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالی بنا کر پھر جو ہے اس کو لگا دوں گی. تو آیت نمبر 69 میں جو ہے پھر سے ان کی ایک اور بے ادبی آپ کو پتہ چلے گی کہ کیا کہتے ہیں. ارے مائک ہی بند ہو گیا اب اس بار. ہاں جی دیکھیے 69 آیت میں یہ کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، سیم بات. ٹھیک ہے، جو ابھی ابھی ہم نے پڑھی قالوا ادع لنا، اوپر کا پورا پارٹ سیم. ٹھیک ہے، یہ والا پارٹ پورا سیم یبین لنا. ٹھیک، یبین لنا یہ پورا سیم پارٹ. کہتے ہیں پھر سے بلائیے اپنے رب کو، پھر سے پکاریے اپنے رب کو، پھر سے جو ہے اس سے پوچھئے کہ وہ ہمیں بتائے، وہ ہمیں ظاہر کرے کہ ما لونہا، ما لونہا، ما کیسا ہو، لون کہتے ہیں رنگ کو. ٹھیک ہے، ما لون کیسا ہو رنگ، ہاں اس کا، اس گائے کا رنگ کیسا ہو. اب جو ہے یہ اب انہوں نے پوچھ لیا کہ ایج کیا ہو اس کی. ٹھیک ہے، اب انہوں نے پوچھ لیا کہ اس کا کلر بتا دیں ہمیں کہ کلر کیسا ہے، کیونکہ کلرز بھی بہت سارے ہوتے ہیں نا گائے کے. اچھا پھر سے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے سیم وہی بات، قال انہ یقول انہا بقرۃ. ٹھیک ہے، یہی والی بات دیکھیے، قال انہ یقول انہا بقرۃ. فرمانے لگے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بے شک وہ گائے، اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے. اب دیکھیں ایک چیز اور خاص ہو گئی. ٹھیک ہے، ابھی یہ کوئی سی بھی گائے اٹھاتے مطلب جو جوان ہوتی اور اس کو ذبح کر لیتے، لیکن ان کے سوال کرنے پر کیا ہوئی وہ چیز پھر سے خاص ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے کیسی ہو، بقرۃ صفراء. ٹھیک ہے، ریڈ کلر کی ہو، زرد رنگ کی ہو، فاقع گہرا ہو اس کا لون رنگ، ہاں اس کا، فاقع گہرا ہو لونہا اس کا رنگ، تسر اچھی لگتی ہو الناظرین دیکھنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے، گہرا رنگ ہو، گہرا زرد کلر ہو، چمکدار. ٹھیک ہے، اور وہ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہو. ایسا نہیں ہو کبھی کبھی کوئی کوئی سے یلوئش کلر جو ہوتے ہیں وہ بیکار لگتے ہیں نا دیکھنے میں. تو اب کہہ رہے ہیں کہ چلو ہمیں پتہ چل گیا کہ جوان ہونی چاہیے یا بوڑھی ہونی چاہیے یا جو ہے وہ کم عمر ہونی چاہیے. جاؤ اب تم نا اس کا کلر پوچھ کر آؤ. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ جب انسان کو کام نہیں کرنا ہوتا ہے تو اسی طرح سوال جواب کرتا رہتا ہے. ٹھیک، اور یہاں پر پھر سے دیکھ لیجئے ان کا بے ادب سے خالی پن. ادعو ہے نا، پکارو ربک اپنے رب کو. ٹھیک، مطلب ان کا رب سے کوئی تعلق نہیں، ان کا کوئی رب نہیں ہے، صرف موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے رب کو رب کہتے ہیں، یہ کوئی رب کو رب نہیں کہتے ہیں. ٹھیک، تو بڑے جو ہے اب دیکھیں چھوٹوں کو کہہ رہے ہیں جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ، جاؤ ذرا ہمیں یہ بتاؤ ہے نا. جب تم سے کہا گیا کہ کوئی بھی گائے کر لو، کوئی بھی کر لیتے، پتلی دبلی موٹی اونچی نیچی جوان بوڑھی سفید کالی، یہ تو کوئی سینس نہیں ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، اس طرح سمجھے آپ اس کو جیسے آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹا پانی لے کر آؤ. ٹھیک ہے،
اب بچہ آپ سے کہے کہ ٹھنڈا لاؤں یا گرم لاؤں، ہے نا، شیشے کے گلاس میں لاؤں یا اسٹیل کے گلاس میں لاؤں، نئے گلاس میں لاؤں یا پرانے گلاس میں لاؤں، بڑے گلاس میں لاؤں یا چھوٹے گلاس میں لاؤں، اور دھلے ہوئے گلاس میں لاؤں یا گندے گلاس میں ہی لے آؤں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کیا کہیں گی اس پر، کیا ری ایکٹ کریں گی بتائیے؟ اتنے سوال کرنے کے بعد، اتنا آپ کا دماغ چاٹنے کے بعد، اگر وہ بچہ آپ کا کام کر بھی دے گا نا، آپ کو پانی لا بھی دے گا نا، تو آپ کی نظر میں پھر اس کے کام کی کوئی ویلیو رہ جائے گی؟ بتائیے، غصہ بھی آئے گا، آپ کے کام کی کوئی اس کے کام کی کوئی ویلیو بھی نہیں رہ جائے گی آپ کی نظر میں، ٹھیک ہے؟ اور بچہ بھی آپ دیکھیں اتنے سوال کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا دل ہی نہیں ہوتا ہے نا کام کرنے کا، ٹھیک ہے؟ تو بس اپنے اپنے جو ہے وہ کر کر کے، تاکہ ماں مجھ سے یہ کہے کہ جاؤ میں خود ہی کر لیتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے رہو، یہ ہوتا ہے نا آخر میں، دیکھیں بچے ٹالتے رہتے ہیں، یہ کروں وہ کروں، جاؤں نہیں جاؤں، تو پھر انسان کیا کہتا ہے، بیٹھو ذرا ہم خود ہی کر دیتے ہیں، ہم تو ایک دو سوال کے بعد ہی یہ والی حرکت کر دیتے ہیں، ہے نا؟ تو آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہم بھی سوال کو اتنا کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں کہ یہ کیوں، یہ کیسے، یہ کہاں سے، ٹھیک ہے؟ اور کام ہمیں کرنا نہیں ہوتا، بس پوچھ لیا چلتے چلتے ہم نے، ٹھیک؟ تو اب بتائیں آپ کی یہ حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کا، واجب ہے، فرض ہے کرنا، یا مستحب ہے، سنت ہے یا نفل ہے، ضروری بھی ہے یا نہیں ہے، نہیں کریں گے تو کیا ہمیں گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ کیا ہے یہ؟ ٹھیک، بس سوال برائے سوال، ٹھیک ہے؟ ہمارے سوال کیسے ہونے چاہیے؟ سوال برائے عمل ہونے چاہیے نا، ٹھیک ہے؟ سوال کس لیے ہونا چاہیے؟ تاکہ آپ اس پر عمل کریں، سوال صرف سوال کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ تو حدیث میں آتا ہے، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو گئے بال کی کھال اتارنے والے، ٹھیک؟ اور یہ کون ہوتے ہیں بال کی کھال اتارنے والے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی کیا میری؟ کیا ہو گیا آج؟ اچھا، تو یہ بال کی کھال اتارنے والے کون ہوتے ہیں؟ کہ بس حکم کے پیچھے پڑ جائیں، اس کی باریکیاں ڈھونڈیں، اندر تک چلے جائیں، اور سب کچھ جان کر، سب کچھ جو ہے پتا کر کے، اس کے بعد کریں کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتے ہیں بال کی کھال اتارنے والے۔ اچھا، آپ دیکھیں حدیث میں ایک اور شخص کا واقعہ آتا ہے، اور بہت آنکھیں کھولنے والا واقعہ ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حج فرض ہوا، ٹھیک ہے؟ حج کا فرضیت اتر گئی کہ حج اب فرض ہو گیا ہے، زندگی میں ایک بار کرنا ضروری ہے۔ وہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ پھر اس نے اسی طرح سے پوچھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں جواب دے دیتا کہ ہاں، تو پھر یہ ہر سال فرض ہو جاتا۔ آپ سوچیں کہ کس قدر انسان کو یہ تکلیف دہ حساب کتاب ہو جاتا، جانے والوں کے لیے بھی، بلانے والوں کے لیے بھی، ہے نا؟ وہاں اتنی پلیس نہیں ہوتی کہ ہر سال انسان حج کرنے کے لیے آئے، کیسے کر لیتا ہے انسان ہر سال حج؟ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ میں کہہ دیتا کہ ہاں، ہے نا، ہوتا ہے نا کبھی کبھی غصے میں، آپ دیکھیں بچے بہت تنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، ٹھیک ہے؟ اب غصہ آ رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں ہاں جاؤ کر لو، ٹھیک ہے؟ اور حالانکہ وہ کام غلط ہوتا ہے، بچے پھر کر لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں، تو پھر ہر سال وہ فرض ہو جاتا، اور تم سے پہلی امتیں ہلاک ہی اسی لیے ہوئی کہ وہ بہت سوال کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے کہ سوال جو ہے کثرت سے نہیں کریں۔ اور قرآن میں بھی آپ دیکھیں کہ ہلاک ہونے کی دلیل موجود ہے، سورہ مائدہ کی آپ آیت پڑھیے، وہاں پر ہے کہ میں آیت ہی نکالتی ہوں۔ جی دیکھیے، آیت نمبر ہے 101، ٹھیک ہے؟ اور 102، آیت نمبر 101، 102۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان چیزوں کے بارے میں سوال مت پوچھا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو پھر تمہیں بری لگے،
ٹھیک ہے، یعنی کہ تم کرنا اس کو اچھا نہیں لگے تمہیں. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم نے، اور خاص طور پر ایسے موقع پر جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے نا، اور وہ تم پر واضح ہو جائے پھر تو کرنا ہی پڑے گا، ہے نا. اف اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے شک بہت زیادہ بخشنے والا، بہت بردبار ہے. پھر 102 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سألہا قوم من قبلکم، یقیناً تم سے پہلے کی قومیں اسی طرح سے سوال کرتی تھی. ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ ہو گئے، کیا ہو گئے؟ کفر کرنے والے، انہوں نے مان کر ہی نہیں دیا. سورہ مائدہ آیت نمبر 101 102. ٹھیک، اسی وجہ سے کیا ہو گئے؟ وہ ہلاک ہو گئے. اور آپ دیکھیں کہ جب یہ آیتیں صحابہ کرام نے سنی اور یہ آیتیں صحابہ کرام پر گزری، اور جب یہ ساری باتیں ان کو پتہ چلی کہ نہیں، زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے، پسندیدہ نہیں ہے، تو وہ اتنا ڈرتے تھے. آپ کو پتہ ہے 13 سے 15 سوال کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے بس اتنے ہی سوال پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے سامنے تھی، 23 سال، ہے نا، اور 23 سال میں ان کے صرف 13 14 سوال. ٹھیک، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ مطلب کس قدر، اور اتنے امپورٹنٹ سوال یہ قرآن میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کو جواب کے ساتھ کوٹ کر دیا. ٹھیک ہے، کہ سوال صحابہ اکرام آپ سے پوچھتے ہیں، لیجئے جواب یہ ہے اس کا. ٹھیک، تو صحابہ اکرام اتنے محتاط رہتے تھے اس طرح سے، جو ہے وہ خبردار رہتے تھے، چوکنا رہتے تھے کہ ہم کوئی بھی الٹی سیدھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر نہیں پوچھیں. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ پورا قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. 23 سال میں بس اتنے سے ہی ان کے سوال ملتے ہیں. اور پھر تو آپ اس سے بھی پہلے پتہ ہے آپ کو کیا کرتے تھے صحابہ اکرام؟ کوئی بدو جو آتا تھا نا، خانہ بدوش جو لوگ ہوتے تھے اور گاؤں وغیرہ میں رہنے والے دیہاتی لوگ ہوتے تھے، ان کے انتظار کرتے رہتے تھے کہ یہ ہمارے سوال پوچھ لیں. ٹھیک ہے، جو ہمارے دل میں بات آ رہی ہے وہ پوچھ لیں، انتظار کرتے رہتے تھے. اگر یہ پوچھ لیں گے تو ہم بھی سن لیں گے پھر. ٹھیک ہے، تو انتظار کرتے رہتے تھے، اور وہ پوچھ لیتے تھے تو کام ہو جاتا تھا، نہیں پوچھتے تھے تب جا کر جو ہے پوچھتے تھے. اور اگر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کر لیتے تھے کہ چلو تم بتاؤ، ہے نا، تو آگے سے کیا کہتے تھے؟ واللہ عالم و رسولہ، کہ اللہ زیادہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کتنا پیارا جواب ہے یہ، ہے نا. تو آپ بھی اپنی زندگی میں ایک اصول بنا لیں کہ بے وجہ کے سوال نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر جب ان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہو. ٹھیک ہے، وہ سوال جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہو، ہے نا. فلاں فرقہ جنتی ہے کہ فلاں فرقہ جہنمی ہے نا. ہمیں کیا، کوئی جنت میں جائے، کوئی، ہم تھوڑی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. ہمیں اپنا ہی نہیں پتا ہے کہ ہم جنتی ہیں یا ہم دوزخی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے سوال ہمیشہ اس پرہیز کرنا چاہیے جن کا کوئی مقصد نہیں نکل کر آتا. ٹھیک، جن کا کوئی مطلب نہیں نکل کر آتا، جن سے ہمارے عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگلی بات سمجھ میں. تو آپ دیکھیں کہ بلا وجہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فالتو سوال کوٹ نہیں کیے ہیں بنی اسرائیل کے، کہ ٹھیک ہے دیکھو یہ سوال کرتے تھے، یہ سوال کرتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ غلط رویہ، غلط ایٹیٹیوڈ جو ہے یہاں پر واضح کیا ہے کہ دیکھو یہ تھے کتنے بے ادب، ہے نا. کام بتایا تو کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اور الٹا اس میں سوال جواب میں ہی لگے ہیں، ہے نا. تو اب دیکھیں کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ سوال، ان کا یہ چوں چرا کرنا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو بہت جو ہے وہ ناگوار سی گزری. اور اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہماری تربیت کی کہ اللہ کا کوئی بھی حکم آ جائے ہر حال میں، چاہے زندگی بھر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا، اس کو کر گزریے. ٹھیک، بس عمل کرنے کی کوشش کیجئے، باقی جو آپ کی کمی بیشی رہے گی سمجھنے میں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کی ٹوٹ پھوٹ پوری کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک، پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتیں چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اسلام خوبصورت کیسے بنے گا؟ کہ انسان بے معنی لا یعنی باتیں جن کا کوئی سینس نہیں نکلتا ہے، ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں، تو وہ باتیں چھوڑ دے. حدیث ہے یہ. ٹھیک، یعنی کہ جن باتوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو چھوڑ دیں. اور صرف دین نہیں، دین کے علاوہ بھی یہ کوئی پسندیدہ عادت نہیں ہے، ہے نا.
کسی سے مل رہے ہیں تو تمہارے کس سے تمہاری شادی ہوئی ہے، تمہارے میاں کیا کرتے ہیں، تمہارے بچے کہاں ہیں، کیا کرتے ہیں، ہسبینڈ کیسے ہیں، تمہارے ساتھ کیسے رہتے ہیں، تمہاری ساس کیسی ہیں، تمہاری نندے کیسی ہیں، تمہارے گھر میں کیا ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تمہاری سیلری کیا ہے، ٹھیک، کہاں پر جاب کرتی ہو، کیا کمائی کرتی ہو، ٹھیک ہے، کائے سے جاتی ہو، کائے سے آتی ہو، جس کا دوسرا انسان جواب نہیں دینا چاہتا، اس کو فالتو میں اریٹیٹ کر کے، اور جس سے اس کا اپنا بھی کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں انسان نہیں پوچھے کسی سے بھی، ٹھیک ہے۔ ہاں آپ کا بہت کلوز ہے تو وہ تو آپ کو آلریڈی پتا ہی ہوتا ہے کلوز انسان کے بارے میں کہ اس کا حساب کتاب کیا ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ ساری باتیں کیا ہوتی ہیں، فالتو کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو چھوڑ دے، اسلام خوبصورت بن جائے گا، ہے نا، انسان کا دین خوبصورت بن جائے گا، جس دین پر وہ چل رہا ہے تو وہ خوبصورت بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسروں کو کبھی بھی پسند نہیں آتا ہے کہ کوئی اس کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرے، ہے نا، جو بات وہ خود نہیں بتا رہا، وہ جو باتیں بتانے میں وہ انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اسے کریدنے والے، آپ کون ہوتے ہیں اس سے سوال کرنے والے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی اور ٹاپک ہوتا نہیں ہے ہمارے پاس، اللہ رسول کی باتیں ہم سے آتی نہیں ہے، آتی بھی ہیں تو ہم چاہتے نہیں ہیں کہ اچھا گھر میں بھی یہی کریں اور کلاس میں بھی یہی کریں، باہر نکلیں تو ہم یہی باتیں کریں، یہی اسی کام کے رہ گئے ہم، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جب کوئی اور ٹاپک نہیں ہوتا، جب ہم اللہ اس کے رسول کی باتیں اپناتے نہیں ہیں، اپنی گفتگو میں نہیں لے کر آتے، پھر ہماری باتیں صرف یہی رہ جاتی ہیں، شادی نہیں کیوں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی، کتنی عمر ہو گئی، رشتہ نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا، کہاں پہ رشتہ کر دیا، ہے نا، منگنی کری کہ نہیں، کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، ٹھیک، شادی کب ہوگی، شادی ہو گئی تو بچے کب ہوں گے، بچے ہو گئے تو دوسرا کب ہوگا، دو لڑکی ہو گئی لڑکا کب ہوگا، دو لڑکے ہو گئے اب لڑکی کب ہوگی، ٹھیک ہے، اب مرو گی کب بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے، ہے نا، بس یہی بات ہے پورے دن، ٹھیک، جس کا انسان جو ہے وہ آپ کو جواب نہیں دینا چاہ رہا، نہ اس کو پسند آ رہی ہیں آپ کی یہ باتیں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دو چار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے بیچ میں جا کر ہم سوال کر دیتے ہیں، ٹھیک، پرسنل انسان کا، وہ چاہے وہ ہم سے کتنا بھی پرسنل ہو، نہیں بتانا بھائی اس کو دو لوگوں کے سامنے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بال کی کھال اتارنا اسلام میں ناپسندیدہ عمل ہے، چاہے دین کے معاملے میں ہو، چاہے وہ آپ کی دنیا کے معاملے میں ہو، ٹھیک ہے، کسی کو نہیں خریدنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے گوسپ کرنے کو تو آپ اللہ رسول کی باتیں کریے، اس سے بہتر کیا ہوتی ہے نا، وہ مجلس تو انسان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی جس مجلس میں آپ نے اللہ رسول کی باتیں نہیں کی، ٹھیک ہے، آپ سوچیں گے کہ کاش میں کر لیتی، تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ دھیان رکھا کریں کہ کہیں پر آپ کو باتیں کرنے کا موقع ملا ہے تو اس طرح کی باتیں کر دیا کریں، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ کا کے حکم کا تماشا بنا لیا تو ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا، آپ دیکھیں آگے کہ کیا کلر ہونا چاہیے اس کا، یلوئش کلر ہونا چاہیے، جاؤ یلو کلر کی گائے ڈھونڈو اور ذبح کرو، اچھا آپ دیکھیں یلو میں بھی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چمکیلا ہو، یعنی کہ یلو کو اگر آپ چمکیلا بنائیں تو کون سا کلر بن جاتا ہے، یلو میں آپ گلیٹر ایڈ کرتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے، گولڈن بن جاتا ہے نا، گولڈن کلر کی گائے ہو، ٹھیک، اور دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہو وہ کلر، اب یہ کلر ملنا بہت ریئر ہوتا ہے، گولڈن کلر کی گائے بہت ریئرلی دیکھنے میں ملتی ہے، ٹھیک ہے، ہو گئی نا مشکل، آ گئی بات سمجھ میں، مشکل ہی ہو گیا، اب دھیرے دھیرے آپ دیکھیں ان کے لیے حکم مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا ایک چیز اور، گائے کے بارے میں ان کے دل میں چوٹ تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیا کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اس کو انہوں نے بنا لیا تھا اپنا معبود، ٹھیک، تو ان کے دل میں کیا تھا، چور تھا، بنا تو چکے تھے یہ اس کو پہلے ہی، ٹھیک، اور ظاہر عزت بھی کرتے تھے، اور ذبح کرنے کا حکم آ گیا تو ذبح بھی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اسی لیے اتنے سوال، اتنے سارے بات پر بات، بات پر بات، بات پر بات یہ نکالے چلے جا رہے تھے کہ کسی طرح سے بس منع ہو جائے کہ بس مت کرو اب تم، ٹھیک ہے، کسی طرح سے منع ہو جائے کہ بس مت کرو، بچے دیکھیں آپ نے، ذرا سا کوئی کام بتا دو تو اتنے منہ بگاڑتے ہیں،
بنا بنا کے منہ دکھاتے ہیں، کبھی دکھاتے ہیں کہ ہم تھک گئے، کبھی دکھاتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو رہا ہے نا، تاکہ ماں ہماری کیا کرے، منع کر دے کہ بس مت کرو، اب رہن دو، ختم کرو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے ان کا ایٹیٹیوڈ تھا کہ بس بار بار نا سوال کرتے رہو، کلر کیسا ہو، موٹی ہو، پتلی ہو، بھاری ہو، ہلکی ہو، ہے نا، کالی ہو، پیلی ہو، تو آپ جو ہے وہ بس سوال پر سوال کریں، اور جو ہے وہ منع ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب مت کرو، ٹھیک۔ اچھا، صحابہ اکرام کو دیکھیں، ان کے ایٹیٹیوڈ سے آپ مقابلہ کریں اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا، اور شکر منائیں اس بات پر کہ ہمارے صحابہ ایسے نہیں تھے، ٹھیک۔ تو شراب کی حرمت کا حکم آیا ہے نا، جیسے ہی شراب کی حرمت کا حکم آیا کہ اب شراب حرام ہو گئی، ہاتھوں میں سے انہوں نے گلاس رکھ دیے، ٹھیک، جس کے منہ میں تھی انہوں نے تھوک دی، یہ نہیں کہا کہ چلو پوچھ کر آتے ہیں کون سی والی برانڈ حرام کی ہے، کون سی والی شراب حرام کی ہے، کس کس ٹائم پر حرام کی ہے، کون سے رنگ کی حرام کی ہے، ابھی ٹوپی ابھی تو آپ پی لو اور بعد میں ہم پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پرانی والی حرام ہے یا نئی والی حرام ہے، انگور والی حرام ہے یا کھجور والی یا گیہوں والی حرام ہے، انہوں نے آگے سے ایک لفظ بھی نہیں بولا، ٹھیک ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ عورتیں صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پردے والی آیت آئی، ٹھیک ہے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ بازاروں میں تھیں اور آیت نازل ہوئی، انتظار نہیں کیا گھر آنے کا، وہیں سے ٹینٹ پھاڑ پھاڑ کر اپنے اوپر ڈال کر واپس آئیں، پوری رات جاگ کر گزاری، اور سی سی کر اپنے حجاب جو ہے صبح فجر میں اس کو پہن کر نکلی۔ ایک صحابی کو حیرت بھی ہوئی اس بات پر کہ رات میں بھی آج چراغ جل رہے ہیں، کیا بات آج سب سوئے نہیں ہیں؟ تو پتہ چلا کہ پردے کے احکام اترے ہیں اور چادریں گھروں میں سل رہی ہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ بھائی فجر ہونے دو، صبح ہوگی تو جا کر پوچھیں گے کہ کتنی چادر ہو، کتنی لمبی ہو، کون سے کلر کی پہنے، کتنی ڈھیلی پہنے، کتنے گز کی پہنے، اونچی پہنے کہ نیچی پہنے، پیروں تک آتی ہو کہ ٹخنوں تک آتی ہو، کہاں تک آتی ہو، چہرے ڈھکے یا نہیں ڈھکے، ٹھیک ہے، بازار میں پردہ کریں یا نہیں کریں، کس مارکیٹ میں کریں، کس کے سامنے کریں یا نہیں کریں، نہیں، کس عمر میں کریں، ہے نا، ابھی کریں یا تھوڑی ایج نکال کر کریں، کس وقت کرنی ہے، کس وقت نہیں کرنی، کس کے سامنے پردہ لینا ہے، کس کے سامنے نہیں لینا، آپ دیکھیں کہ بازاروں میں تھی وہیں سے ڈال کر آ گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو عمل کرنا تھا نا، آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ انہوں نے نہیں پوچھا، ٹھیک، کہ جو ہے وہ کیا کرے اور کیا نہیں کرے، جب کام کرنا ہوتا ہے تو پھر کر فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس کر گزرو جو بھی تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک، بس زیادہ سوال نہیں، زیادہ جواب نہیں، سمعنا، میں نے آپ کو کیا بتایا، صحابہ اکرام چلتی پھرتی تصویر تھے، سمعنا وَأَطَعْنَا، بس ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی، بس ہم نے سن لیا اور ہم چل پڑے اسی راستے پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں بتایا، ٹھیک ہے، آ گئی بات سمجھ میں؟ تو ہیلے بہانے سوال وہاں نہیں ہوتے جہاں عمل کرنا ہوتا ہے، اور صرف عمل کرنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مسجد نبی کے اندر تھے، اور اندر سے ہی نا کسی کو کہا ہوگا بیٹھ جاؤ، تو ایک صحابی بالکل باہر گیٹ پر تھے، وہ صحابی وہیں بیٹھ گئے، مطلب انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول اب پتہ نہیں اندر کسی اور سے ہی فرما رہے ہوں گے کہ بیٹھ جاؤ، بس انہوں نے اللہ کے رسول کی آواز سنی، بیٹھ جاؤ، باہر تھے، انہوں نے جھانک کے بھی نہیں دیکھا اندر، وہیں کے وہیں بیٹھ گئے۔ باہر سے اور صحابہ آئے کہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیوں بیٹھے ہیں بھائی یہاں پر، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب وہ اندر گئے تو پتہ چلا ان کو، انہوں نے پتہ کرا کہ بھائی کس سے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیٹھ جاؤ، تو پتہ چلا کسی اور بندے سے کہہ رہے تھے، پھر وہ باہر آئے، بولے اٹھو بھائی، کسی اور بندے سے کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ووٹ کر گئے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں عمل کرنے والے کو کبھی بھی یہ جھانکنا نہیں پڑتا دروازے سے اندر جا کر کہ بھائی یہ بتاؤ کہ ہم سے بھی کہا ہے یا کسی اور سے ہی کہا ہے، حالانکہ اگر وہ جھانک لیتے تو ان کے لیے جائز ہوتا نا کہ بھائی ایک بار کنفرم کر لیتے ہیں ہم کہ کس سے کہا ہے، نہیں، ٹھیک ہے، بس سن لی آواز اور اطاعت کر لی، ٹھیک ہے، بیٹھنے کے لیے کہاں بیٹھ گئے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھیں گی، دوسرا پارہ شروع ہوگا وہاں پر کہ حکم آیا کہ قبلہ چینج ہو گیا، ٹھیک ہے، اور کس وقت آیا؟ نماز کے بیچ میں، نماز چل رہی تھی اور نماز کے بیچ میں حکم آ گیا کہ قبلہ چینج ہو گیا، اللہ کے نبی پھر گئے اپنے قبلے سے، جیسے ہی جدھر ٹرن ہوئے ادھر ہی نماز پڑھتے پڑھتے ہی چینج، صحابہ اکرام بھی،
اور یہ نہیں انہوں نے سوچا کہ چلو پہلے نماز کمپلیٹ کرتے ہیں پھر پوچھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، کیوں اللہ کے نبی نے ایسا کیا، ٹھیک ہے، کس کا حکم تھا، اللہ کے نبی نے ہی چینج کر لی ڈائریکشن یا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا؟ فوراً جیسے ہی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکشن بدلی، سب نے بدل لی. کیوں ایسے کیا پڑی ہے، کیوں اتنی جلدی ہے، ٹھیک ہے، جلدی کیا ہے، کر لیں گے، ٹھیک ہے، ابھی ہمیں تھوڑی نا زبانی تھوڑی ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو یہ تو خالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ایسا، ہم کیوں کریں، ٹھیک ہے. تو کیا بات ہے کہ ہم کو ہی اتنے سوال کرنے ہوتے ہیں، وہ بھی صرف دین کے بارے میں. کوئی ڈاکٹر ہمیں کوئی دوا لکھ کر دیتا ہے، تب ہم تو بار بار نہیں جاتے نا اس کے پاس. دوائی کے کمپوننٹس بتائیے، کب بنائی گئی، کس نے بنائی، کتنے لوگ اس سے ٹھیک ہو گئے، کیا اس کی اسٹڈی ہے، آپ نے کب پڑھا، ہے نا. بس فٹافٹ لیتے ہیں اس کو، کھا لیتے ہیں بلائنڈلی، بالکل دیکھتے بھی نہیں ہے سالٹ کون سا ہے اس میں، ہے نا. بس ڈاکٹر نے دے دیا، کھا لیا، کوئی کوشچن نہیں، کوئی آنسر نہیں. آ گئی بات سمجھ میں؟ لیکن سارے کوشچنس ہمارے کہاں ہوتے ہیں؟ دین کے معاملے میں ہوتے ہیں. پتا ہو، لیکن انسان کو جب پتا ہو نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، یہ میرے رب کا فرمان ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ نے مجھے بنایا، وہ میرا خالق ہے، وہ مجھے اون کرتا ہے، وہ میرا اونر ہے نا، میں اس کے غلام ہوں، اس نے حکم دے دیا، پھر ہمارے سوال جواب نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، آگئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ جتنے بھی یہ فزیکل لاس چل رہے ہیں یا پھر یہ شرعیہ لاس چل رہے ہیں بنائے ہوئے، تو اللہ کے ہی ہیں اور تمام کے تمام حکمت پر بیسڈ ہیں. ٹھیک ہے، فزیکل لاس تو ہم بنا سوال کیے ہی مان لیتے ہیں. مان لیتے ہیں یا نہیں مانتے تھے؟ فزیکل لاز یعنی کہ جیسے آگ جلاتی ہے ہمیں، ٹھیک ہے، آگ جلاتی ہے. اب بتائیے کتنے لوگوں نے پہلے چیک کیا اپنے آپ کو جلا کر کے آگ جلاتی ہے؟ بتائیے مجھے، کتنے لوگوں نے پہلے چیک کیا اپنے آپ کو جلا کر کہ ہمیں آگ جلائے گی؟ کسی نے چیک نہیں کیا نا. ٹھیک ہے، ایک بچے کو بھی آپ بتا دیں کہ آگ جلا دیتی ہے، وہ بچہ بھی وہاں پر نہیں جاتا، ٹھیک، بنا کوشچن آنسر کرے مان جاتے ہیں. ٹھنڈ لگتی ہے، سوال جواب کرتے ہیں وہاں پر؟ نہیں لگتی ہے ٹھنڈ، ٹھیک ہے. چھت سے چھلانگ کیوں نہیں لگا دیتے ہم؟ بتائیے. ہمیں یقین ہوتا ہے نا کہ بھائی چھت سے ہم کود جائیں گے، چھت سے ہم کود جائیں گے تو ہم مر جائیں گے، یقین ہوتا ہے نا. بتائیے، نہیں تو ہڈی پسلی تو ٹوٹی جائے گی. کیا آپ نے چیک کرا کبھی کیا ہڈی پسلی ٹوٹی تھی یا مر گیا تھا کوئی چیک کرتا ہے؟ نہیں، اپنے آپ آٹومیٹک چھت سے نہیں کودتا. آ رہی بات سمجھ میں یا نہیں آ رہی ہے؟ بنا سوئمنگ جانے، اگر کسی کو سوئمنگ نہیں آتی تو وہ پانی میں نہیں کودتا، اس کو پتا ہوتا ہے ڈوب کر میں مر جاؤں گی. یہی بات ہے، پہلے ڈوب کے چیک کیا تھا کہ مری تھی یا نہیں مری تھی؟ نہیں، مان جاتے ہیں نا ہم لوگ، فزیکل لاس تو ایسے ہی مان جاتے ہیں. ٹھیک ہے، زمین میں گریویٹیشن ہے، آپ نے جا کر گھس کر چیک کیا وہاں پر گریویٹیشن ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے. چاند پر زیرو گریوٹی ہے، وہاں گریویٹیشن نہیں ہے، آپ نے جا کر چیک کیا، مان گئے نا ہم. ٹھیک ہے، بتا دیا کسی نے، چاند پہ گئے ہی کتنے لوگ ہیں، گنتی کے لوگ گئے ہیں، انہوں نے آ کر بتا دیا نہیں ہے گریویٹیشن، ہاں ٹھیک ہے، نہیں ہے گریویٹیشن. آگئی بات سمجھ میں؟ چیک تو نہیں کرتے نا ہم جا کر، بار بار پوچھتے تو نہیں ہے نا جا کر کیوں نہیں ہے گریویٹیشن، کیا بات ہے وہاں پر ایسی، ہے نا. تو جیسے یہ فزیکل لاز ماننا ضروری آپ سمجھتے ہیں، اور ان کو اگر نہیں سمجھیں گے ضروری تو پھر آپ کی ہلاکت ہی ہلاکت ہے. جس طرح یہ آپ مانتے ہیں ضروری، تو وہ ماننا بھی، یعنی کہ شرعیہ لاز بھی ماننا آپ کے لیے ضروری ہے. جس طرح یہ فزیکل لاز نہیں بدلتے، یعنی کہ کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آگ میں کسی نے ہاتھ ڈالا اور وہ جلا نہیں، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کا معجزہ تھا. تو جس طرح یہ نہیں بدلتے جب تک اللہ نہیں چاہے، تو وہ بھی نہیں بدلتے. جس طرح یہ ریئل ہے سارے کے سارے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ریئل ہے. دونوں ہی ایک ہی رب نے بنائے ہیں. آگ میں اگر کسی نے جلانے کی تاثیر رکھی ہے تو کس نے؟ انسانوں نے رکھ دی. انسان بتاتے ہیں نا کہ آگ جلاتی ہے، تو انسانوں نے تو نہیں رکھی ہے. آگ میں جلانے کی تاثیر اللہ نے ہی رکھی ہے نا. ٹھیک ہے، تو آپ کی جسم ایسا بنایا ہے کہ اگر آپ پانی میں گھسے اور آپ سے تیرنا نہیں آیا تو آپ ڈوب جائیں گے. کس نے آپ کا جسم بنایا ہے ایسا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں ہی چیزیں ایک ہی رب نے بنائی ہے. تو ایسا کیا ہے کہ آپ ایک چیز تو بڑے بلائنڈلی مان لیتے ہیں، بنا ٹرائی کیے مان لیتے ہیں، اور ایک پر آپ کو اتنا اعتراض ہوتا ہے، اتنے سوال ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، سوال پر سوال ہوتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. تو موسیٰ علیہ السلام ان سے کیا فرما رہے ہیں؟ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، چھوڑو نا اب ان باتوں کو. ٹھیک ہے، جو حکم ملا ہے کر ڈالو، بس زیادہ سوال جواب مت کرو. کتنے پیار سے. ٹھیک. جب کوئی بھی حکم اللہ تعالیٰ کا آ جائے فوراً سے کر ڈالے، بنا ہیل، بنا حجت، بنا بہانے. جو حکم ملا کر لو. ایمان والوں کی شان ہے. کیا شان ہے ایمان والوں کی؟ سورہ مومن میں آتا ہے، وہ سوری سورہ نور میں آتا ہے. ٹھیک ہے، سورہ نور میں آتا ہے اَن یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِکَ مفلحون. جو یہ کہتے ہیں کہ سمینا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، ہم نے اطاعت کی، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. زیادہ بال کی کھال اتارنے والے تو ہلاک ہو جاتے ہیں. کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو بس کہتا ہے ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کر لی. ٹھیک ہے. نہیں ابھی موقع نہیں ہے اطاعت کرنے کا، نہیں ابھی وقت نہیں ہے اطاعت کرنے کا، اچھا سب سویٹیبل ہو جائے پھر کروں گی یہ کام، ہے نا. پردہ کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ پورا شریعت پر عمل کرتے ہوئے شرعی پردہ کر لے. ابھی نا گھر میں ایسی ہو رہا ہے انوائرمنٹ. ٹھیک ہے. پتہ نہیں میرا مذاق بنے گا اگر کر لوں گی تو. ابھی ممی پاپا نہیں مان رہے، ابھی شوہر نہیں مان رہے، حالانکہ کوئی بھی آپ کو نہیں ٹوک رہا، آپ سارے کام کر رہے ہیں، آپ کو کوئی ٹوک رہا ہے؟ نہیں ٹوک رہا. اور بعد میں بھی کوئی نہیں ٹوکے گا. کوئی ٹوکے گا اپنا نقصان اٹھائے گا. آپ کو تو اللہ کی فرما برداری میں کسی کی بات نہیں ماننی ہے نا. ٹھیک ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے جو ہے اگینسٹ جا رہے ہیں انسان، وہاں انسانوں کی بات آپ نے نہیں ماننی ہے. آپ کو تو یہ حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سن کر آپ نے اطاعت کرنی ہے سارے کاموں کی جو جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے بیان کیے. تو دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے. بہت ساری لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں جن کا اتنا دل ہوتا ہے، اتنا دل ہوتا ہے کہ وہ پردہ کریں اور گھر سے نکلیں تو پورے شریعت کے دائرے میں ہو کر نکلیں، لیکن وہ نہیں کر رہی ہوتی کہ مذاق بنے گا. ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ چھوڑ دیجیے اور بس اس پر آ جائیے جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو حکم مل گیا بس اس کو کر گزریے. اچھا آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن رواحہ نیچے اترو اور سواریوں کو بھگاؤ. ٹھیک ہے. تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو یہ کام چھوڑ چکا ہوں. تو حضرت عمر فوراً سے بول پڑے کہ سنو اور اطاعت کرو. ٹھیک ہے. آگے بات سمجھ میں؟ حضرت عمر نے ڈانٹ کر ان سے کہا کہ بھائی سنو اور اطاعت کرو. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کر دو بس اس کو. تو فوراً سے اپنے آپ کو مطلب پیر سے بھی نہیں اترے، گرا دیا اپنے آپ کو نیچے. ٹھیک ہے. وہیں سے مطلب انہوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میں پیر رکھوں پھر اتروں، اپنے آپ کو وہیں سے گرا دیا اور کہنے لگے اللہ اگر تو نہ ہوتا ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے، نہ ہم ہم پر سکینت نازل فرما اور دشمنوں سے ہمارا سامنا ہو تو ہمیں ثابت قدمی عطا کر دے. یہ تھی صحابہ اکرام کی تابع داری. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں خیبر کے موقع پر لوگوں نے جو ہے گدھے کا گوشت پکایا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی آ گئی کہ حرام ہے، تو ساری کی ساری ہانڈیاں انہوں نے جو ہے الٹ دی، پلٹ دی. کتنا مشکل کام ہوتا ہے نا کھانا بنانا، اور مرد کا کھانا بنانا تو اور ہی زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ پکا پکایا کھانا سارا کا سارا صرف اللہ کے نبی کے حکم پر انہوں نے اسی وقت پلٹ دیا. یہ نہیں پوچھا کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں، کیا بات ہے، گدھے میں کیا ایسی چیز ہے، آج کی کوئی چیز کہہ دینا آپ حرام ہے. ٹھیک ہے. تو انسان 1000 اب دیکھیں کسی کو نا آپ کوئی میک اپ کا پروڈکٹ بتا دیں کہ یہ حرام ہے، انسان کہے گا کھا تھوڑی رہے ہیں، چہرے پہ ہی تو لگا رہے ہیں، کھا تھوڑی رہے ہیں، خالی یوز ہی تو کر رہے ہیں، ہے نا. اچھا کیوں حرام ہے یہ بتاؤ، ہے نا. تو آپ دیکھیں اور ہر چیز کے بارے میں کھانے پینے کی کتنی زیادہ چیزیں آ رہی ہیں ایسے کہ جو حرام ہے نا. کتنی ساری چیزیں آ رہی ہیں نا. جیلیز آپ دیکھیں ماؤں کو منع کیا جاتا ہے کہ بچوں کو یہ جیلیز وغیرہ نہیں کھلایا کریں، تو 1000 اس میں وہ نکالتی ہیں. بچوں کو تو پسند ہے نا، کیوں نہ کھلائیں. ٹھیک ہے. جیلیٹن ہوتا ہے اس میں پورا مطلب اوپنلی ڈال رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. جیلیٹن تو وہ 1000 سوال پوچھ رہی ہوتی ہے. ٹھیک. اسی طرح ہاں میگی دیکھ لیجیے،
ٹھیک ہے، میگی کے وہ جو آتے ہیں نوڈلس وہ دیکھ لیجیے، بہت ساری چیز میں ای کوڈس چیک کیا کریے، ٹھیک ہے، لاسٹ میں جو ای کوڈس ہوتے ہیں بہت ساری چیز میں ہر چیز حرام ہے، تو انسان پوچھتا رہے گا بھائی کیوں حرام ہے کیوں حرام ہے، کیا یہی نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، چلے کھانے پینے کی چیزیں تو ایک بار کو انسان کراہیت آتی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن خاص طور پر جو یوز کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر 1000 سوال پوچھتا ہے، اب یہاں پر دیکھیں کھانے کی چیز تھی ہے نا، اور پکا لیا تھا، جنگ کا موقع تھا، ہے نا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی آتی کہ بس حرام ہے تو حرام ہے پھینک دو، ساری کی ساری ہانڈیاں فوراً پلٹ دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ چلو آؤ سب مل کے اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں پوچھ کر آتے ہیں کیوں حرام کیا ہے نا، ابھی تو ہمیں بھوک لگ رہی ہے کھا لیتے ہیں بعد میں نہیں کھائیں گے پھر اس کو، ٹھیک، آئندہ پکے گا تو نہیں کھائیں گے، آئندہ سے یہ کر لیں گے، آئندہ سے وہ کر لیں گے، ہے نا، یہی والی بات آتی ہے نا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ صحابہ کرام کا طرز عمل اپنانا چاہیے، الحمد للہ ہمارے پاس ان کی ہسٹری موجود ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرتے تھے، اور اللہ نہ کرے اس طرح جیسے ہم بنی اسرائیل کے صحابی جو یہ تھے صحابہ ہی تھے نا، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہی تھے، ٹھیک ہے، اللہ اس طرح کے ہمارے صحابہ کرام نہیں تھے، ورنہ آج ہمارا آپ دیکھیں کہ اتنے اچھا ہسٹری ہونے کے بعد اتنے اچھے عمل کرنے والے اگزامپلس ہونے کے بعد ہمارا یہ حال ہے، تو سوچئے بنی اسرائیل والے اگزامپل ہوتے ہمارے پاس تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا، اللہ نہ کرے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی اپنے تمام حکموں پر بنا چوں چرا عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ